अहम खबर देंगे आपको। वजीर आजम ने पेट्रोल की कीमत में 74 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम ने डीजल की कीमत में 67 रुपए कमी का ऐलान भी किया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, वजीर आजम ने पेट्रोल की कीमत में 74 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम का डीजल की कीमत में 67 रुपए कमी का ऐलान भी किया गया है। तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। अजहर, बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से इंतहाई अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि खित्ते में मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आने और तेल की कीमतों में कमी का फायदा फौरी तौर पर आवाम की जानिब मुंतकिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो वादा कौम से किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत में 74 रुपए और डीजल की कीमत में 67 रुपए कमी की जा रही है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इससे पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 रुपए से कम होकर 299 रुपए पर आ जाएगी और डीजल की फी लीटर कीमत 378 रुपए से कम होकर 311 रुपए पर आ जाएगी। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि आवाम की मुश्किलात का बखूबी अंदाजा है। आपने मुश्किल सूरत हाल में सब्र और तहम्मुल का बेमिसाल मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इन मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देने पर हम आवाम के तहे दिल के मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि इस बहरान के आगाज से ही हमने अपने वसाइल से तेल की कीमतों में जिस कदर हो सका कमी लाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट से और कफायत शौरी से की गई बचत के जरिए 129 अरब इस्तेमाल करके मुल्क भर के अवाम को तेल की कीमतों में बेपनाह इजाफे से मुमकिन हद तक रिलीफ फराहम किया। उन्होंने कहा कि खित्ते की मुआशी सूरत हाल के दौरान जब कुछ ममालिक में फ्यूल राशनिंग जैसे इकदाम लिए जा रहे थे, हुकूमत पाकिस्तान की बेहतर मनसूबाबंदी की बदौलत तवानाई का बहरान नहीं आया। उन्होंने कहा कि मौसर इकदाम की बदौलत ना कोई लाइन लगी, ना लंबी कतारें लगी और ना ही आवाम को किसी किस्म की पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुल्की मीशत को मुस्तहकम रखने के लिए वफाक और सूबों ने मुकम्मल ताउन किया, जिसके लिए मैं सूबाई वज़ीर आला का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि जिस कदर मुमकिन हुआ आवाम को माली आलमी महंगाई की लहर से महफूज रखने के लिए इकदाम उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो कमी आएगी वो मन्नवान आवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि माशी इस्तेकाम बरकरार रखने और महंगाई में मजीद कमी के लिए मुसर इकदाम जारी रखेंगे। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर कानून की पेश करदा करारदाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुज़ाकराती टीम की कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुलाकात करके करारदाद की हिमायत की दरख्वास्त की। वज़ीर खजाना ने PTI रहनुमा असद कैसर के पास जाकर उनसे मुशावरत की। वज़ीर दिफा ने ख्वाजा आसिफ और राना सना ने अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से बातचीत की। अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुहर्रम उल हराम के बाइस मौखर किए गए। दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को आइंदा 60 दिनों में आगे बढ़ाया जाएगा। जब भी मुज़ाकरात होंगे हम इसमें शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गैर रस्मी बातचीत। कहा खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें कामयाबी से हमकिनार हुई। अमरीकी और ईरानी सदूर के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन मुआहदे पर बतौर सालिस दस्तखत किए, जिसके बाद स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत बाकी नहीं रही। हुकूमत और PTI के वफ्द के अपोजिशन लीडर के चैम्बर में होने वाली मुलाकात खत्म। हुकूमती वफ्द में वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, राना सना और इंजीनियर अमीर मकाम शामिल थे। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना था हुकूमती वफ्द से साबिक फाटा और पाटा के मसाइल पर बातचीत की, टैक्सेस में कमी का मुतालबा किया। राना सना का कहना था वज़ीर खजाना ने टैक्सेस में कमी की यकीन दहानी कराई है। इस हवाले से वो IMF से बात करेंगे। पंजाब असम्बली में हंगामा राई। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने इजलास का बायकॉट कर दिया। मुश्तबा शुजाउर रहमान को अपोजिशन लीडर की सियासी असीरान पर गुफ्तगू पर एतराज किया। मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था आपने बजट पर कोई बात नहीं की, हम यहाँ ये बातें सुनने नहीं आए। अपोजिशन रुकन राना शहबाज नाराज हुकूमती अरकान को मनाने के लिए खुद ऐवान से बाहर चले गए। तेजाब गर्दी की शिकार क्वार्टर की लेडी डॉक्टर महानूर को इलाज के लिए अमेरिका भेजने का फैसला। वजीर आला की हिदायत पर वजीर आला सेक्रेटेरिएट ने बैरून मुल्क इलाज के लिए मुरासला जारी कर दिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है डॉक्टर महानूर का कराची के अस्पताल में इलाज जारी है, जो मजीद एक हफ्ते तक जारी रहेगा। उन्हें जल्द मजीद इलाज के लिए अमेरिका भिजवाया जाएगा।
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے پر فوری جرمانہ عائد کرنے کی تجویز کی مخالفت کر دی۔ جرمانے کا وقت 3 ماہ کرنے کی تجویز دے دی۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی ترمیم کو دوبارہ تحریر کرنے کی ہدایت۔ کمیٹی نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح کی تجویز منظور کر لی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، جتنے ریلیف کی گنجائش تھی دے دی، آئندہ بجٹ میں گنجائش پیدا ہوئی تو مزید ریلیف دیں گے۔ سپر ٹیکس کا ریٹ کم کیا گیا ہے، اس سے بھی تنخواہ دار طبقے کو فائدہ ملے گا۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ صوبائی کابینہ نے بجٹ تجاویز کی منظوری دے دی۔ بجٹ کا حجم 2122 ارب روپے ہوگا۔ جاری اخراجات کے لیے 1645 ارب روپے مختص۔ وفاق سے خیبر پختونخوا حکومت کو مجموعی طور پر 1584 ارب روپے ملیں گے۔ نئے مالی سال کے دوران صوبے کی اپنی آمدن 182 ارب روپے سے زائد متوقع۔ فائبرائزیشن کی آڑ میں ٹیلی کام کمپنیوں کو گھروں تک رسائی نہیں دی جا سکتی، عوام کا استحصال نہیں کیا جا سکتا۔ قائمہ کمیٹی آئی ٹی کی چیئرپرسن سینیٹر پلوشا خان کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا، ٹیلی کمیونیکیشن تنظیم نو ترمیمی بل میں عوام کے حق ملکیت پر سنگین زد لگ رہی تھی۔ بل موجودہ صورت میں منظور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بل میری کمیٹی میں رہے گا تو اس پر عوامی سماعت کرنا چاہوں گی۔ وزیر آئی ٹی نے بل میں غلطیوں کو تسلیم کیا ہے، اگر وہ اس کو ناقص سمجھتی ہیں تو اس کو واپس لے لیں۔ اسرائیل امن معاہدہ سبوتاژ کرنے پر تل گیا۔ سیز فائر کے خلاف ورزی، جنوبی لبنان پر شدید بمباری، 28 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی لبنان میں جھڑپوں کے دوران اسرائیلی ٹینک پر حملہ، بٹالین کمانڈر سمیت 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے لیفٹیننٹ کرنل بن شمون کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈھٹائی، کہا اسرائیلی فوج جنوبی لبنان کے سیکیورٹی بفر زون سے نہیں نکلے گی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے لبنان میں حملے جاری رکھیں گے۔ پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ کا اجلاس 21 جون کو مصر میں متوقع ہے۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کے بعد سفارتی پیش رفت پر مشاورت کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے چاروں ملکوں کے وزرائے خارجہ غزہ امن عمل پر بھی بات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے اجلاس میں شرکت کے لیے کل روانہ ہونے کا امکان ہے۔ اور پاکستان سمیت بین الاقوامی مارکیٹس میں فی تولہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 14,900 روپے کم ہو کر 4,38,036 روپے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹس میں فی اون سونا $149 کم ہو کر $4,156 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان میں فی تولہ چاندی 413 روپے کم ہو کر 6,946 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسرائیلی حکومت پر سخت برہم، کہا میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں، نیتن یاہو غصے سے پاگل ہو رہے ہیں۔ نیتن یاہو کابینہ کے وزیر صدر ٹرمپ پر ذاتی حملے کر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں ٹرمپ ہی وہ واحد سربراہ مملکت ہیں جو اسرائیل سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ اگر میں اسرائیل کابینہ ہوتا تو اپنے واحد طاقتور اتحادی پر اس طرح حملے نہ کرتا۔ اسرائیلی کابینہ کو پیغام ہے، اسرائیل کی حفاظت امریکی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہوتی ہے۔ ایران کا معاہدہ کرنا امریکہ کی جیت ہے، ڈیل ہر لحاظ سے امریکہ کے مفاد میں ہے۔ لبنان، حزب اللہ اور اسرائیل سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کی توقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ لامحدود اختیارات کا حامل ہے، ہماری طاقت کی کوئی حد نہیں۔ امریکہ خطے میں امن کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ مشرق وسطی کے فریقین جاری مذاکرات کو کامیابی سے آگے بڑھنے دیں۔ ایران کو $300 ارب کی کوئی ادائیگی نہیں ہو رہی، یہ خبر جعلی ہے۔ ایران سے تنازع کے خاتمے کے بعد بھی امریکہ خلیج میں اپنی فوج کی موجودگی کچھ عرصے تک برقرار رکھے گا۔ موجودہ مثبت صورتحال کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہوئی۔ تیل کی قیمتیں گرنے سے اسٹاک مارکیٹس میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی اسلام آباد معاہدے کے تحت کی جائے گی۔ ایرانی سپریم سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی جہازوں کو گزرنے کے لیے اجازت نامے جاری کرے گی۔ بحری جہازوں کو راستے اور وقت کی پابندی کرنا ہوگی۔ درخواست دہندگان سے 60 دن تک کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔
ایرانی چیف مذاکرات کار باقر قالبوف کہتے ہیں معاہدے کی خلاف ورزی، بدعہدی، معاہدہ شکنی یا غیر ضروری مطالبات کیے گئے تو بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ دشمن کو ماضی میں سخت جواب دیا جا چکا ہے، اگر وہ دوبارہ اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا تو اسے پہلے سے زیادہ سخت اور مؤثر رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی قوم کے وقار اور مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی علی خامنہئی کا قوم کے نام پیغام، کہا قومی سلامتی کونسل کی سفارش پر معاہدے کی اجازت دی۔ ایرانی صدر کے عہد کے بعد مفاہمتی یادداشت کے مسودے کی منظوری دی۔ اصولی طور پر میری رائے مختلف تھی۔ صدر اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ارکان نے ایرانی عوام کے حقوق کے تحفظ کا عہد کیا۔ ایران نے مذاکراتی عمل میں قومی مفادات کو مقدم رکھا۔ آئندہ مذاکرات کا مطلب امریکی موقف کو تسلیم کرنا نہیں، ایران اپنے قومی مفادات اور خود مختاری پر قائم رہے گا۔ امریکی افواج نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی ناکہ بندی ختم کی گئی۔ خلیج عرب اور خلیج عمان میں ایرانی بندرگاہوں تک کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا رہی۔ ایرانی بندرگاہوں پر آنے اور جانے والے جہازوں کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ معاہدے کی پاسداری کی یقین دہانی تک امریکی جہاز جنرل ایریا میں موجود رہیں گے۔ افغان طالبان کے مختلف پروپیگنڈا ذرائع اور سرکاری بیانات کے ذریعے جھوٹے دعوے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کا کہنا ہے کہ پی اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں داعش خراسان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بے بنیاد اور غلط ہے۔ داعش سمیت 2 درجن سے زائد دہشت گرد تنظیموں کے کیمپس افغانستان میں افغان طالبان حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں میں ہیں۔ افغان طالبان حکومت جھوٹے اور مذموم بیانات جاری کرنے کی عادی ہے۔ خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی پر پردہ ڈالنے کے لیے افغان طالبان جھوٹ بولتے ہیں۔ طالبان کا ایک ڈرون خیبر کے علاقے شنکو میں داخل ہوا۔ پاک فضائیہ کے مستعد فضائی دفاعی نظام نے فوری نشاندہی کی اور ناکارہ بنایا۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کیس میں گرفتار 2 ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ پولیس نے ملزم عاقب اور غلام عباس سے برآمد 3 پیکٹ منشیات بھی عدالت میں پیش کی۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیشرفت رپورٹ طلب کر لی۔ پولیس نے عدالت کو بتایا دونوں رائڈر ہیں اور پنکی گینگ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ملزمان آن لائن منشیات ڈیلیوری میں ملوث ہیں۔ ملزمان نے اعتراف کیا پنکی کے مینیجر حسن کے ذریعے منشیات کی ترسیل کرتے تھے۔ ملزمان کو کلفٹن بلاک 6 کے قریب سے گرفتار کیا گیا تھا۔ این سی سی آئی اے کراچی کا غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن، ڈی ایچ اے فیز 8 اور پی سی ایچ ایس بلاک 2 میں کارروائی، 11 ملزمان گرفتار کر لیے، ہزاروں غیر ملکی افراد کا بینکنگ ریکارڈ اور شواہد برآمد۔ ملزمان بینک ملازمین بن کر شہریوں سے حساس معلومات حاصل کرتے تھے۔ لیپ ٹاپس، موبائل فونز اور فراڈ میں استعمال سافٹ ویئر ضبط کر لیے گئے۔ لاہور میں نشہ آور دوا پلا کر 14 سال کی لڑکی سے زیادتی، غالب مارکیٹ پولیس نے مرکزی ملزم دانیال کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن کے مطابق ملزم اور اس کی بہن متاثرہ لڑکی کو ورغلا کر کوارٹر لے گئے، زیادتی کی اور ویڈیوز بنائی، سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھمکیاں دے کر بلیک میل کرتا رہا۔ بچوں کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چلڈرن اسپتال 4 کی منظوری دے دی، انسٹیٹیوٹ آف سرجیکل آرتھوپیڈک بنانے کی بھی منظوری۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں نئے اسپتال بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا خصوصی اجلاس، پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی 19 سال بعد مکمل فعال۔ مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب میں ترقی کا سفر ہر صورت جاری رہے گا، ترقیاتی عمل میں نجی شعبے کو بھی شریک کرنا مقصد ہے۔ بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 15 روزہ عرس کی تقریبات جاری، دنیا بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد پاک پتن پہنچ گئی۔ بہشتی دروازہ اتوار کو کھولا جائے گا، عرس پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔